بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے ہمارے ائمہ اور سیاسی جدوجہد۔ کتاب کی تالیف آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب نے، ترجمہ سید ولی الحسن رضوی صاحب، نظر ثانی سید حیدر زیدی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ باصلاحیت افراد کی تیاری پر توجہ۔ امام سجاد علیہ السلام کے کلمات میں باصلاحیت افراد کی تربیت اور ایوان و انصار کی فراہمی پر بھی خاص توجہ نظر آتی ہے۔ تحفظ العقول میں امام کے ایک طویل کلام کے چند فقرات نقل ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس طرح کے نمونے دوسری کتابوں میں تلاش کرنے کے لیے وقت نہ نکال سکا۔ ویسے میرا گمان ہے کہ اس طرح کے دوسرے طویل کلام ملنا مشکل ہے، اور اگر ہوئے بھی تو زیادہ نہیں ہوں گے، البتہ چھوٹے چھوٹے فقرے کافی مل جائیں گے۔ ایسی طویل اور تفصیلی حدیثیں جو تحفظ العقول میں امام سجاد سے نقل کی گئی ہیں اور جن کی تعداد 2-3 تک پہنچتی ہے، میرے خیال میں کہیں اور نہیں مل سکے گی۔ ان احادیث کا لب و لہجہ اور انداز خطابت خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام انجام دے رہے تھے۔ ان 3 میں سے ایک حدیث یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے مخاطب عوام ہے، لہذا اس کا آغاز یا ایھا الناس، اے لوگوں سے ہوا ہے، اور اس میں لوگوں کو معارف اسلامی کی جانب توجہ کیا گیا ہے۔ اس مفصل حدیث میں حضرت فرماتے ہیں، جب انسان کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کے رب کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس کے پیغمبر کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس کے دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس کے امام کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ ہلکا پھلکا طرز تخاطب دراصل اپنے حلقے تبلیغ میں آنے والے عوام کے لیے ہے، لیکن ایک دوسری حدیث اس سے بالکل مختلف الفاظ میں شروع ہوتی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ وہ خود اس کے لیے فرماتے ہیں، ظالموں کے دھوکے، حاسدوں کی جفا اور جباروں کے دبدبے سے ہمیں اور تمہیں خدا بچانے والا ہے۔ دیکھو ظالم حکمران تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں۔ یقیناً یہ لب و لہجہ عام لوگوں سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کے مخاطب کچھ مخصوص افراد ہیں۔ ایک تیسری قسم کا کلام بھی ہے جس کے مضامین کے بعض حصوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخصوص ترین اور انتہائی چنیدہ اشخاص سے متعلق ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے مخاطب وہی افراد ہیں جو امام کے اسرار و رموز اور آپ کی بامقصد جد و جہد سے واقفیت رکھتے تھے، اور جن کا شمار سید سجاد کے رازدار افراد میں ہوتا تھا۔ یہاں اپنے انہی مخصوص دوستوں سے خطاب کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے رغبت رکھنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر ایسے شریک اور دوست کو ترک کر دیتے ہیں اور ہر اس ہمراہی کو چھوڑ دیتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے جو یہ چاہتے ہیں۔ ان تمام کلمات کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ امام اس طویل مدت میں یا تو ادوار کے اختلاف کے لحاظ سے یا جن افراد سے آپ مخاطب ہوتے تھے ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے تعلیمات کے 2-3 مرحلے یا انداز اپناتے تھے۔ کبھی اس انداز سے گفتگو کرتے تھے، کبھی اس انداز سے، کبھی حکومتی مشینری اور وقت کے طاغوتوں کے بارے میں اظہار خیال فرماتے تھے، اور کبھی دین اسلام کے کلی و بنیادی مسائل بیان کرنے پر اکتفا کرتے تھے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ حضرت اپنی عمر کے آخری 35 برسوں میں ظلمت زدہ ماحول کے مارے ہوئے افراد کو ایک طرف تو آہستہ آہستہ حیوانی شہوات کے چنگل سے نجات دلاتے ہیں، اور دوسری طرف ظلم و جبر کے تسلط اور دربار سے وابستہ علماء سو کے پھندوں سے انہیں آزادی عطا کرتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر صالح اور مخلص مومن
کی ایک ایسی جماعت تیار کرتے ہیں جو اپنے کاندھوں پر مستقبل کی ذمہ داریاں اٹھا سکے۔ البتہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کی جزیات پر گفتگو کے لیے علیحدہ سے کئی گھنٹے درکار ہیں، اور میں اس موضوع پر گھنٹوں گفتگو کر بھی چکا ہوں، اور اس وقت اس سے زیادہ گفتگو کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا عہد۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہم اس طریقہ کار کا مشاہدہ کرتے ہیں جس پر امام سجاد گامزن تھے۔ اب حالات نسبتاً بہتر ہو چکے ہیں، لہذا امام محمد باقر علیہ السلام بھی معرف اسلامی اور تعلیمات دینی پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اب لوگ خاندان پیغمبر کی طرف پہلے جیسی بے اتنائی اور سرد مہری نہیں برتتے، لہذا جب امام مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو ہمیشہ کچھ لوگ ان کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سے مستفید ہوتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو مسجد مدینہ میں اس حال میں دیکھا کہ خراسان کے دور دراز علاقوں اور دوسرے مقامات سے تعلق رکھنے والے افراد آپ کے چاروں طرف جمع تھے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغات کا اثر اب کسی موج کی مانند پوری اسلامی دنیا میں پھیل رہا تھا، اور دور دراز کے لوگ اہل بیت سے نزدیک ہو رہے تھے۔ ایک دوسری روایت یوں ہے، اہل خراسان آپ کو اپنے گھیرے میں لیے بیٹھے تھے اور حضرت ان لوگوں سے حلال و حرام کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اس دور کے بڑے بڑے علماء آپ سے درس لیتے اور مستفید ہوتے تھے۔ اکرمہ جیسی مشہور اور معروف شخصیت جو ابن عباس کے شاگردوں میں سے تھے، جس وقت امام سے حدیثیں سننے کی غرض سے اور شاید امام کا امتحان لینا بھی مقصود رہا ہو، آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں میں تھرتھری سی پڑ جاتی ہے اور وہ امام کی آغوش میں گر پڑتے ہیں۔ بعد میں اپنی اس حالت پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اکرمہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس جیسے بزرگ کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان سے حدیث بھی سنی ہے، مگر اے فرزند رسول، آپ کی خدمت میں پہنچ کر میری جو کیفیت ہوئی اس سے میں کبھی بھی دو چار نہیں ہوا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے ان کے جواب میں حضرت کیسے دو ٹوک الفاظ میں فرماتے ہیں، اے اہل شام حکومت کے بندے بیدام، اس وقت تو ایک مانوی عظمت کے روبرو کھڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ تیرے ہاتھ پاؤں تیرے قابو میں نہیں ہیں۔ ابو حنیفہ جیسی شخصیت جن کا اپنے دور کے صاحب نظر فقہ میں شمار ہوتا ہے، احکام دین اور معرف اسلامی کی تحصیل کے لیے امام کی خدمت میں حاضری دیتی نظر آتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے بڑے بڑے علماء کے نام حضرت کے شاگردوں کی طویل فہرست میں نظر آتے ہیں۔ حضرت کا علمی شہرہ اطراف و اکناف عالم تک پہنچ چکا تھا، اسی وجہ سے آپ باقر العلوم کے نام سے مشہور ہوئے۔ پس آپ نے دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں معاشرے کی حالت کس قدر بدل گئی تھی، اور ائمہ کے بارے میں لوگوں کے محبت و احترام کے جذبات میں کس قدر اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی نسبت سے امام محمد باقر علیہ السلام کی سیاسی جدوجہد میں بھی تیزی نظر آتی ہے۔ یعنی عبد الملک بن مروان کے لیے امام سجاد کا کوئی سخت اور درست کلام اور کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا جسے آپ کی طرف سے اس کی مخالفت کی علامت کہا جا سکے۔ اگر عبد الملک سید سجاد کو کسی موضوع پر خط لکھتا ہے اور حضرت اس کا جواب دیتے ہیں تو اگرچہ فرزند نبی کا جواب ہمیشہ ہر رخ سے محکم و متین اور دندان شکن ہوتا ہے، پھر بھی اس خط میں اس کی کوئی صریح مخالفت اور اس پر تنقید دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کا معاملہ دوسرا ہی انداز لیے ہوئے ہے۔ آپ کا طرز عمل ایسا ہے کہ اس کے سامنے حشام بن عبد الملک خوف و وحشت محسوس کرتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ امام پر نظر رکھنا ضروری ہے، لہذا وہ آپ کو شام لے جانا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید سجاد کو بھی آپ کی امامت کے دوران
حادثہ کربلا اور اسیری اہل حرم کے بعد دوبارہ قید کر کے پابہ زنجیر شام لے جایا گیا ہے، لیکن اس کی نوعیت دوسری تھی اور سید سجاد ہمیشہ بڑا ہی محتاط طرز عمل اپناتے تھے، جبکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی گفتگو کا لہجہ سخت تر نظر آتا ہے۔ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی اپنی اصحاب کے ساتھ گفتگو پر مشتمل چند روایتیں دیکھی ہیں جن میں امام انہیں حکومت اور خلافت و امامت کے لیے آمادہ کرتے ہیں، حتیٰ انہیں مستقبل قریب کے لیے خوشخبری دیتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک روایت بحار الانوار میں اس مضمون کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کا در دولت لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک بوڑھا شخص عصا ٹیکتا ہوا آتا ہے اور اسلام و اظہار عقیدت کے بعد حضرت کے نزدیک بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، خدا کی قسم میں آپ کو دوست رکھتا ہوں اور اس کو بھی دوست رکھتا ہوں جو آپ کو دوست رکھتا ہے، اور خدا کی قسم یہ دوستی دنیاوی مفادات کی لالچ کی خاطر نہیں ہے، اور بے شک میں آپ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں اور ان سے برات چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم یہ دشمنی ان سے ذاتی عداوت یہ بدلے کے سبب نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس شے کو حلال سمجھا ہے جس کو آپ نے حلال قرار دیا ہے، اور اس کو حرام سمجھا ہے جس کو آپ نے حرام قرار دیا ہے۔ میں آپ کے امر کا منتظر ہوں، بس میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ کیا میں اپنی آنکھوں سے آپ کی کامیابی کے دن دیکھ سکوں گا؟ اس روایت میں آخری جملہ غور طلب ہے۔ آنے والا ضعیف شخص امام سے سوال کرتا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کی کامیابی کے دن دیکھ سکوں گا؟ کیونکہ میں آپ کا امر یعنی آپ کی حکومت دیکھنے کا منتظر ہوں۔ اس دور میں امر یا امرکم کی تعبیریں حکومت کے معنی میں استعمال ہوتی تھیں۔ اس طرح کی تعبیریں کیا ائمہ اور کیا ان کے اصحاب اور کیا ان کے مخالفین ہر ایک کے درمیان انہی معنوں میں مشتمل تھیں۔ مثلا مامون رشید سے گفتگو کرتے ہوئے ہارون کہتا ہے، باخدا اس سے امر خلافت کے سوا ان سے ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں حاضر امر سے مراد خلافتی ہے، لہذا مذکورہ بالا روایت میں انتظر امرکم کا مطلب امام کی حکومت و خلافت کا انتظار ہے۔ بہرحال وہ شخص سوال کرتا ہے کہ مولا کیا آپ کو امید ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا اور آپ کی حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا؟ امام نے اسے اپنے قریب بلایا، اپنے پہلو میں جگہ عنایت فرمائی اور فرمایا، اے شیخ، علی بن الحسین کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ البتہ مجھے سید سجاد سے مروی روایتوں میں یہ سوال نہیں مل سکا، چنانچہ اگر سید سجاد کے سامنے اس قسم کی گفتگو مجمع عام میں ہوئی ہوتی تو دوسرے لوگ بھی اس سے واقف ہوتے اور بات ہم تک بھی ضرور پہنچتی۔ لہذا غالب گمان یہ ہے کہ امام سجاد نے جو بات رازدارانہ طور پر فرمائی ہے، یہاں امام محمد باقر علیہ السلام نے وہی بات علی الاعلان ارشاد فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں، بس امام اس صحابی کو مایوس نہیں کرتے اور فرماتے ہیں، اگر تمہیں موت آ گئی تو پیغمبر اسلام اور اولیاء کرام کی معیت سے شرف یاب ہوگے، اور اگر زندہ رہے تو ہمارے ساتھ رہو گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے کلام میں اس طرح کی تعبیریں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اپنے شیعوں کو مستقبل کے بارے میں پر امید رکھنا چاہتے ہیں۔ کافی میں منقول ہونے والی ایک روایت میں قیام کے لیے وقت کا تعین بھی ہوا ہے، اور بظاہر یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ خداوند عالم نے 70 ہجری کو حکومت علوی کی تشکیل کے لیے مقدر فرمایا تھا، لیکن امام حسین کے قتل نے خداوند عالم کو لوگوں سے اتنا ناراض کر دیا کہ اس نے اس وقت کو 140 ہجری تک ملتوی کر دیا، اور پھر ہم نے تم کو اس وقت کی خبر دی اور تم نے اس کو افشا کر دیا اور اس پر سے پردہ راز کو اٹھا دیا۔
لہذا اب پروردگار عالم نے ہم کو اس وقت کی کوئی خبر نہیں دی ہے، اور خدا کسی بھی چیز کے بارے میں جیسا چاہتا ہے محو یا اثبات کر دیتا ہے۔ دفتر تقدیر اسی کے پاس ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ سن 140 ہجری امام جعفر صادق علیہ السلام کے زندگی کے اواخر کا سال تھا، اور یہ وہی چیز ہے جو اس حدیث مبارکہ کو دیکھنے سے قبل ہی ائمہ علیہ السلام کے حالات زندگی سے میں نے اخذ کر لی تھی۔ چنانچہ میری نظر میں وہ ممکنہ حکومت جس کے لیے امام سجاد نے اس انداز سے اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اس طریقے سے جد و جہد کی، اصولی طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 148 ہجری میں ہوئی ہے، اور خدا کی طرف سے تاسیس حکومت کا وعدہ 140 ہجری کے لیے تھا، اور 140 ہجری کی اہمیت 135 ہجری کے بعد کے دنوں کی اہمیت کے ذیل میں ہمارے پیش کیے گئے مفروضے سے ظاہر ہے۔ یعنی یہی وہ وقت ہے کہ جب عباسی خلیفہ منصور برسر اقتدار آیا ہے۔ اگر منصور برسر اقتدار نہ آتا اور بنی عباس کی حکومت نہ بنتی تو حالات یقیناً کچھ اور ہوتے۔ گویا حالات کے تحت تقدیر الہی یہی تھی کہ 140 ہجری میں ایک الہی اسلامی حکومت قائم ہو جانی چاہیے تھی۔ اب یہ ایک دوسری بحث ہے کہ آیا اس کی آئندہ کے سلسلے میں خود ائمہ علیہ السلام کی بھی توقعات بندھی ہوئی تھیں اور وہ اس دن کے منتظر تھے، یا یہ کہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ قضاء الہی کچھ اور ہی ہے۔ فی الحال ہم اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتے، ممکن ہے ایک دوسرے سے مستقل باب میں اس پر گفتگو کی جائے۔ سر دست ہماری گفتگو امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات کے سلسلے میں ہے کہ آپ نے واضح الفاظ میں تصریح کی تھی کہ سن 140 ہجری حکومت الہیہ کی تشکیل کے لیے معین تھا، لیکن کیونکہ ہم نے اس کی تم کو خبر دے دی اور تم اس خبر کو پردہ راز میں نہ رکھ سکے، لہذا خداوند عالم نے اس میں تاخیر کر دی۔ اس طرح کی امید باندھنا اور وعدے کرنا امام محمد باقر علیہ السلام کے دور کا اہم امتیاز ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں گھنٹوں گفتگو کی ضرورت ہے تاکہ امام کی زندگی کی تصویر واضح ہو سکے۔ میں اس سلسلے میں بھی طولانی گفتگویں کر چکا ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت کی زندگی میں سیاسی جد و جہد کا عنصر بالکل واضح ہے، لہذا البتہ آپ گرم مسلح جد و جہد کے حق میں نہ تھے، چنانچہ جب آپ کے بھائی زید ابن علی آپ سے مشورہ کرتے ہیں تو حضرت انہیں قیام سے منع کر فرماتے ہیں اور جناب زید آپ کی اطاعت کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جناب زید کی اہانت پر اتر آتے ہیں کہ امام نے تو انہیں قیام سے منع کیا تھا، پھر بھی جناب زید اٹھ کھڑے ہوئے اور امام کی اطاعت نہیں کی، یہ ایک غلط تصور ہے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب زید کو قیام سے منع فرمایا تو انہوں نے امام کی اطاعت کی اور قیام نہ کیا۔ پھر جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے امام سے مشورہ کیا اور امام نے نہ صرف قیام سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس سلسلے میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زید کی شہادت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام آرزو کرتے ہیں کہ کاش میں بھی زید کے ساتھیوں میں ہوتا، لہذا جناب زید کے ساتھ یہ اہانت آمیز برتاؤ کسی طور پر درست نہیں ہے۔ بہرحال امام محمد باقر علیہ السلام نے مصلحانہ قیام قبول نہ کیا، لیکن آپ کی زندگی میں سیاسی ٹکراؤ واضح طور پر نظر آتا ہے اور اسے آپ کی سیرت میں سے سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ سید سجاد کی زندگی میں واقع واضح سیاسی ٹکراؤ کا احساس نہیں ہوتا۔ جب اس عظیم ہستی کا دور حیات آخری منزلوں پر پہنچنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اپنی سیاسی جد و جہد کو میدان مینا میں عزاداری کے ذریعے جاری رکھتے ہیں۔
آپ وصیت کرتے ہیں کہ 10 برس تک مینا میں آپ پر گریہ کیا جائے۔ یہ دراصل اسی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام پر گریہ کیا جانا، اور وہ بھی مینا میں، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ائمہ علیہ السلام کی زندگانی میں عام طور پر امام حسین علیہ السلام پر گریہ کے سلسلے میں حکم ملتا ہے، لہذا اس ذیل میں قطعی درست روایات موجود ہیں، لیکن اور کسی کے سلسلے میں مجھے یاد نہیں کہ اس طرح کا حکم دیا گیا ہو، سوائے اس کے کہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں اتنا ملتا ہے کہ جب آپ وطن سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے اہل خاندان کو جمع کیا تاکہ وہ آپ پر گریہ کریں، اور یہ اقدام مکمل طور پر سیاسی مقصد کا حامل ہے۔ البتہ یہ امام کی رحلت سے قبل کا واقعہ ہے۔ امام حسین کے سوا محض امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد گریہ کا حکم نظر آتا ہے، اور امام وصیت کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے 800 درہم دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے مینا میں یہ عمل انجام دیا جائے۔ مینا عرفات و مشر بلکہ خود مکہ سے بھی مختلف جگہ ہے۔ مکہ میں حاجی متفرق رہتے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ عرفات کا قیام زیادہ سے زیادہ صبح سے عصر تک رہتا ہے۔ صبح لوگ تھکے ماندے پہنچتے ہیں اور عصر کے وقت واپسی کی جلدی رہتی ہے تاکہ اپنے مناسک انجام دے سکیں۔ مشر میں رات کے وقت چند گھنٹوں کا قیام رہتا ہے۔ اس کی حیثیت مینا جاتے ہوئے ایک گزرگاہ کی سی ہے، لیکن مینا میں مسلسل 3 راتیں گزارنی ہوتی ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس دوران دن میں مکہ چلے جاتے ہیں اور رات کو مینا میں لوٹ آتے ہوں۔ زیادہ تر لوگ وہیں ٹھہرتے ہیں، خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ وسائل سفر بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد 3 شبانہ روز ایک ہی جگہ جمع رہتے تھے۔ ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ تبلیغات کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ جو پیغام بھی پورے عالم اسلام میں پہنچانا مقصود ہو وہ یہاں سے بخوبی نشر کیا جا سکتا ہے، خصوصاً اس دور میں جبکہ آج کی طرح ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات یا اسی طرح کے دوسرے ذرائع ابلاغ موجود نہ تھے۔ جب کچھ لوگ اولاد پیغمبر میں سے ایک فرد پر گریہ زاری کرتے نظر آتے تو لازماً وہاں موجود لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھتا کہ ان لوگوں کی اشک ریزی کا کیا سبب ہے؟ کسی مرنے والے پر اتنی مدت تک اس شدت کے ساتھ گریہ زاری نہیں ہوتی۔ کیا اس متوفی پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ کیا اسے ظالموں نے قتل کیا ہے؟ کس نے اس پر ظلم کیا ہے؟ اس طرح کے بے شمار سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی گہرا سوچا سمجھا اور جچا تلا سیاسی اقدام ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی سیاسی زندگی کا مطالعہ کرتے وقت ایک اور نقطے کی طرف میری توجہ مبذول ہوئی، اور وہ یہ کہ اپنی خلافت کے حق میں استدلال کا جو طریقہ پہلی صدی ہجری کے نصف اول میں اہل بیت علیہ السلام کی زبان پر جاری رہا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام بھی اسی کی تکرار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرب ہونے کی وجہ سے عرب عجم پر فخر کرتے ہیں، حضرت کی قربت کی وجہ سے قریش غیر قریش پر فخر کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کا فخر کرنا صحیح ہے تو ہم تو پیغمبر کے خاندان اور اولاد سے ہیں، لہذا سب پر اولیت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کو اس حق سے محروم کر کے دوسرے اپنے آپ کو پیغمبر کی حکومت کا وارث قرار دیے بیٹھے ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت قریش کے غیر قریش پر اور عرب کے غیر عرب پر امتیاز و افتخار کی وجہ ہے تو یہ دوسروں پر ہماری برتری اور اولیت کو بھی ثابت کرتی ہے۔ یہ وہ استدلال ہے جو ابتدائی دور میں بارہا اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے بیان جاری ہوا ہے، اور اب دوبارہ سن 95 ہجری سے 114 ہجری کے درمیان
امام محمد باقر علیہ السلام اپنے عہد امامت میں ان کلمات کی تکرار فرماتے ہیں اور اپنی خلافت کے لیے اس استدلال کو سامنے لانا بڑی معنویت رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، امام محمد باقر علیہ السلام کا دور بھی ختم ہوا اور سن 114 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت شروع ہوئی اور 148 ہجری تک جاری رہی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مدت میں 2 مرحلے طے کیے۔ ایک مرحلہ 114 ہجری تا 132 ہجری یا 135 ہجری تک، یعنی بنی عباس کے غلبے یا منصور دوانکی کی خلافت تک۔ اس دور کو آسودگی اور سکون کا دور کہا جا سکتا ہے، اور اسی کے بارے میں معروف ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان چپلش اور لڑائیوں کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کو شیعی تعلیمات کی تبلیغ کا موقع ملا، اور یہ اسی دور سے واضح ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں یہ صورتحال نہیں تھی، بلکہ وہ بنی امیہ کی طاقت و قدرت کا زمانہ تھا، اور ہشام بن عبد الملک کی حکومت تھی، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ شاہان بنی امیہ میں عبد الملک بن مروان کے بعد ہشام بن عبد الملک طاقتور شخصیت کا مالک تھا، جو امام محمد باقر علیہ السلام کے عہد میں تخت حکومت پر تھا۔ لہذا امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف و تنازع بظاہر رونما نہیں ہوا کہ اس موقع سے امام استفادہ کر سکتے۔ تمام داخلی جنگیں اور سیاسی اختلافات امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے مخصوص ہیں، اور وہ بھی ابتدائی دور سے، جب بنی عباس کی دعوت آہستہ آہستہ بڑھتی رہی اور اس کا پھیلاؤ شروع ہوتا ہے، اور دوسری طرف علوی شیعوں کی دعوت بھی پوری اسلامی دنیا میں اوج پر نظر آتی ہے۔ فی الحال یہاں ان باتوں کی تشریح کا موقع نہیں ہے۔ جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام مسند امامت پر متمکن ہوتے ہیں، پوری اسلامی دنیا، افریقہ، خراسان، فارس، الغرض مختلف اسلامی علاقوں میں باہمی جنگوں اور محض آرائیوں کا بازار گرم تھا۔ بنی امیہ کی حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی تبلیغ کے لیے وہی 3 نقطے محور اور مرکز قرار دیے، جن کی جانب ہم سید سجاد کی زندگی کے بارے میں گفتگو کے دوران اشارہ کر چکے ہیں، یعنی معرفت اسلامی، مسئلہ امامت، نیز امامت صرف اہل بیت علیہ السلام کا حق ہونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات کے پہلے مرحلے میں خاص طور پر اس مذکورہ تیسرے عنصر کا مشاہدہ صاف طور پر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ عمر بن ابی المخدوم کی یہ روایت ہے۔ کہتے ہیں حضرت عرفات میں لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر عظیم اجتماع میں بآواز بلند خطاب فرماتے ہیں، اور ایک ہی جملہ کبھی اس طرف رخ کر کے اور کبھی اس طرف رخ کر کے ہر 4 طرف 3 مرتبہ تکرار فرماتے ہیں، اور وہ جملہ یہ تھا: اے لوگو، یقیناً رسول اللہ امام تھے، پھر آپ کے بعد علی ابن ابی طالب، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی ابن الحسین، پھر محمد ابن علی، اور اس کے بعد میں، اور آپ نے مجموعی طور پر 12 مرتبہ ان جملوں کی تکرار فرمائی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ اس میں سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں بنی فلاں کی لغت میں یعنی میں، اس سے کنایہ خود حضرت کی طرف ہے، یعنی محمد بن علی کے بعد میں امام ہوں۔ اس کلام میں لفظ امام کا استعمال قابل توجہ ہے، اور یہ اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ امام اس طرح عوام کے اذہان کو امامت کی حقیقت سے روشناس کراتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آیا وہ لوگ جو آج برسر اقتدار ہیں،
امامت کے حقدار ہیں یا نہیں۔ دوسرا نمونہ یہ ہے، ایک شخص مدینے سے خراسان پہنچتا ہے اور لوگوں کو جعفر ابن محمد کی ولایت یعنی حکومت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایران میں انقلاب اسلامی کی تحریک کے دوران وہ وقت کب آیا جب ہم کھل کر جمہوری اسلامی یا حکومت اسلامی کی بات کر سکیں۔ ہم لوگ اس پوری تحریک میں اور جدوجہد کے دوران برسوں تک زیادہ سے زیادہ حکومت کے سلسلے میں اسلامی نظریات کی گفتگو کر پاتے تھے، یعنی بہت ہوا تو یہ کہہ دیا کہ حکومت کے بارے میں اسلام نے کیا اصول و ضوابط پیش کیے ہیں اور حاکم کو کن شرائط کا حامل ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ حکومت اسلامی کی تشکیل کی دعوت دینے یا کسی خاص شخص کے حاکم کے طور پر نام لینے کی نوبت نہیں آ سکتی تھی۔ 1978 یا زیادہ سے زیادہ 1977 میں، اور وہ بھی خاص محفلوں میں، ہمارے لیے ممکن ہو سکا تھا کہ اپنی جدوجہد کو حکومت اسلامی کے لیے جدوجہد کے طور پر ظاہر کر سکیں، اور اس وقت بھی معین کر کے کسی کا اس کے حاکم کے طور پر اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس دور میں لوگ اٹھتے ہیں اور مملکت اسلامی کے دور دراز علاقوں میں جا جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حکومت کی طرف عوام کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا معنی ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ وقت قریب پہنچا جاتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ یہ وہی 140 ہجری کا سال ہے، یہ وہی چیز ہے جو ائمہ علیہ السلام کی مسلسل جد و جہد کا فطری تقاضا ہے، اور اس دور میں حکومت اسلامی کی تشکیل کی نوید دیتی ہے۔